اسلام کے چھوٹے مقرر کو دعوت دیتے ہیں حافظ محمد حذیفہ و تعلیم نصح حاضہ وہ آئے اور ہم سب اپنی خطابت سے مشرکیز فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة جسد غزي بالحرام صدق الله العظيم. عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس مبارک منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ آپ جیسے مخلص معزز حضرات کے سامنے مجھے لفظ کشنے کا موقع ملا. اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرا موضوع سخن مال حرام کی قباحت اور حرام کی فضیلت بیان کرنا ہے. آج ہم بھی ڈر کے جو سامنے کھا لیتے ہیں اور ذرا بھی خیال پیدا نہیں ہوتا کہ کھانا کس طرح کا ہے. حرام مال کا استعمال کرنا شریعت کے نظر میں سخت ناپسندیدہ اور آخر بدترین کا عذاب ہے. زیادہ تعلق حرام کمائی اور ناجائز شہوت رانی کے ذریعے کے جہنم کے مستحق ہو گئے. اللہم احفظنا من تعلیم مدینہ کا ارشاد ہے کہ انسان کی قسم جس کی قبضے محمد کی جان ہے آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کیا قبول نہیں ہوتا اور جس شخص کا گوشت پوست حرام مال سے بھرا پڑا ہو اس کے لیے تو جہنم میں مناسب ہے. میرے دوستو، مال تو خواہش ایسی چیز ہے جو انسان کو مال پکڑنے پر آمادہ کر دیتی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے کہ مال کی بھوک مرنے تک نہیں مٹتی اور مالدار کا مال جو ہی بڑھتے رہتا ہے ایسے مال کی مزید خواہش بڑھتی رہتی ہے. اس مال کو اس مال کے پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتا. میرے آقا کا فرمان ہے حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سے آدمی عبادت وغیرہ مشقت اٹھاتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کے لیے آگ پھیلاتے ہیں اور اجابت پکارتے ہیں مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام ہونے کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ خدا پاک کی قسم اگر ہمیشہ ذات آیت پر غور کرے تو پھر شکر چپڑی ہو جائے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کبھی مرزا کا شاہ ہے قیامت کے دن آدمی کا قدم جب کب سے 5 سوال نکل لے جائے. عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں گوائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، دین کے عمل پر کہاں کمال کیا. میرے آقا فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر نبی جن کا گوشت بنا ہوا رکھا ہے اور دوسری طرف دیکھا کہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر خدا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ان کا گوشت کے پاس بھی نہیں جاتے اور اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام مت کرتے تھے. پھر میں کچھ آگے چلا اور کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے لوگ اونٹ کی طرح ہے اور ان کا منہ پھاڑ پھاڑ کر فرشتے انہیں اس گوشت کے لوگ میں دے رہے ہیں جو ان کے دوسرے راستے سے واپس نکل جاتا ہے. چلا رہے ہیں اور خدا کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیم حال نہ کھایا کرتے تھے. اس لیے مکمل جو لوگ نہ کھائے وہ اپنے پیٹ میں آگ رہے ہیں. میرے دوستو، اب میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا اس لیے جو شخص قدرت رکھے اور پاکیزہ کی حلال اور استعمال نہ کرے مال حرام بے فائدہ جگہ پر خرچ ہوتا ہے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. صحیح احادیث میں اسی طرح کی روایت موجود ہے جن کو پڑھ کر کسی بیمہ صاحب کو ہرگز یہ جرم نہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی میں ایک منٹ کو حرام کا شامل کر لے. لہذا ہم سب کو ہوش میں آنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہوئے ہر طرح حرام کمائی اور پیشہ کے لیے چھوڑ دینے چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو حرام سے بچنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.